ظاہری اعتبار سے تو غریب آقا نے اتنی دعا دی کہ عمر بھی لمبی اور ہدایت بھی دی، نور ایمان سے بھی نوازا۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ دعا آج بھی جاری ہے۔ جو سچا وفادار بن جائے اور سچی وفاداری کے ساتھ اور سچی غلامی کے ساتھ زندگی گزار لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بندہ ہر جہاں میں کامیاب ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جیسے میرے برادر عزیز بتایا کہ وہ اوصاف، وہ خوبیاں بھی تھی جس کو ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اتنی اللہ پاک نے خوبیاں دی تھی۔ میں نے جب اس بات میں غور کیا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بات 100% صحیح ہو سکتی ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سرزمین مکہ میں تشریف لے کر کے آئے، تب اس زمانے میں برائیاں بھی بہت زیادہ تھی، خرابی بھی بہت زیادہ تھی، گناہ بھی بہت زیادہ تھے، نفرتیں بڑے عروج پہ تھی، لڑائیاں بڑے عروج پہ تھی، اور نہ جانے کتنے گناہ اس وقت دنیا میں ہو رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان تمام نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا دوا بنا کر کے، سراپا شفا بنا کر کے، سراپا رحمت بنا کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خوبیاں دے کر کے بھیجا۔ اے محبوب چلے جائیے، بیماریاں تو گھر سے ظاہری اعتبار سے بہت کچھ ہے، لیکن رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے تمہیں بڑی خوبیوں کے ساتھ، بڑی رحمتوں کے ساتھ، بڑے کمال کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے علم کے ساتھ، بڑی عقل کے ساتھ، بڑے درگزر کے ساتھ، بڑی مدد کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ گرچہ دنیا میں انسانوں کی عقل کے اعتبار سے بیماریاں بہت ہیں، اے محبوب چلے جائیے، آپ جہاں جائیں گے، جس پہ نظر ڈالیں گے اللہ پاک اس پہ رحمتوں پہ مالا مال فرما دے گا۔ اب کیا خرابیاں کیا کم تھی، 1 2 4 10 20 100 ہو تو اس کو گنتی کی جائے، بے شمار خرابیاں تھی۔ تو کچھ خرابیاں ایسی تھی جو معجزے سے ختم ہو سکتی تھی، آپ نے معجزہ کر کے بتایا۔ کچھ خرابیاں ایسی تھی جو سمجھانے سے ختم ہوتی تھی، تو آپ نے وہ سمجھانے کا کام کیا۔ کچھ خرابیاں ایسی تھی جو سکھانے سے دور ہوتی، تو آپ نے وہ کام کیا۔ کچھ خرابیاں ایسی تھی جو مدد کر کے ان کو دور کیا جا سکتا تھا، سو آپ نے وہ بھی کام کیا۔ اور کچھ خرابیاں ایسی تھی جو درگزر کر کے ختم کی جا سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا۔ اور کچھ خرابیاں ایسی بھی تھی جو ان کے رگ رگ کے اندر بس گئی تھی، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی، اور وہ کام ایسے کیے جسے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، انسان کی عقل کوئی گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ ایسا کام آپ نے کر کے دکھایا۔ ان کاموں کی برکت سے دنیا ایک نہیں بلکہ مکے کے مشرکوں نے مانا تھا کہ واقعی محمد بن عبداللہ کوئی ساحر یا مجنون جادوگر نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے۔ بھائی یہ کوئی معمولی شے فتح، جب مکہ جب فتح ہوا تو دشمن سب شرم سے سر جھکے ہوئے تھے، اور ان سب کو یہ تھا کہ آج ہماری سب کی جانیں گئی، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو محمد عربی بڑی شان و شوکت، بڑے دبدبے کے ساتھ، پوری جیت کے ساتھ، بڑی بہومتی کے ساتھ جب مکے کو فتح کیا ہے، آج تو ہمارا تو جان بھی گئی، نہ جانے کیا کیا سزائیں ملے گی۔ لیکن ان بیچاروں کو، نادانوں کو پتہ نہیں تھا یہ سزا دینے کے نہیں بلکہ یہ تو درگزر کرنے کے لیے، یہ تو دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور یہ حکومت زور جبر سے نہیں بلکہ درگزر کرنے سے اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ آج بھی اس عمل کے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت، اور پھر بھی خدا کی خاطر اگر کوئی درگزر کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت پوری انسانیت کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سو آج ہمارے اور آپ کی زندگی سے کوسوں کلومیٹر دور چلا گیا،
معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اگر بدلہ جب تک نہ لیتے تب تو چین سے بیٹھتے بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم اور آپ ہر جگہ ہر دور کے اندر جو بھی چل رہا ہے اس میں بہت نقصان اٹھا رہے، خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر درگزر کرنے کا، اپنا نقصان کر کے دوسرے کا بھلا کرنے کا جذبہ قوم مسلم پورے کے اندر پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ تبارک و تعالی وہی شان، وہی جذبہ، وہی مقام اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ فتح مکہ کے دن آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ خوشی کے مارے مچل رہا تھا، کود رہا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ خود کا یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی قریبی رشتہ دار تھا، نہ اس میں حسن اور حسین تھا، بلکہ وہ جو بچہ جو پیچھے بیٹھا تھا اور آپ کے ساتھ میں بٹھایا تھا وہ منہ بولا بیٹا زید کا لڑکا تھا، اسامہ بن زید، جن کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ اپنا منہ بولا بیٹا تھا، اس غلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ جب پتا چلا کہ یہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، بلکہ منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ کا یہ لڑکا ہے، غلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے عزت دینا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کا کام ہے۔ اب اتنا تو اگر ہم گھرچے نہ کر سکے پر اتنا تو ضرور کریں کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر کسی معاملے میں، کسی موڑ پر اگر کچھ بات بن بھی جائے تو یہ نظر میں رکھیں کہ اگر اللہ کی خاطر معاف کر دیں، اللہ کی خاطر اگر اس کام کو رفع دفع کر دیں گے تو رب پاک بڑی عزت عطا فرمائے گا اور بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ ایک غیر مسلم بڑا مفکر تھا، اس نے کہا میں نے جو کلمہ پڑھا وہ صرف ایک ہی حدیث کو سن کر کے کلمہ پڑھی، صرف ایک ہی حدیث کو سن کر کے کلمہ پڑھ لیا، اور اس حدیث کے اندر جو جھلکیاں تھیں، اس حدیث کے اندر جو خوبیاں تھیں، اس حدیث پاک کے اندر جو محبت کا جو پیغام تھا وہ بڑا لاجواب تھا۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کا تعلق زیادہ تر روح اور دل سے ہے۔ ظاہری اعتبار سے اگر بندہ عمل کر لے اور دل پراگندہ ہو، روح کے اندر نرمی پیدا نہ ہو، تب تک بندہ مومن کامل نہیں بن سکتا ہے۔ ظاہر کا سنورنا آسان ہے، سفید لباس پہننا آسان ہے، کوئی اچھی بات کہہ دینا آسان ہے، پنج گانا نماز پڑھ دینا یہ تو آسان ہے، لیکن طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کرنا یہ ذرا مشکل ہے۔ کوشش بندے کو کرنے کا ہے، فضل اللہ فرمائے گا۔ جب طبیعت میں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے اب تیری طبیعت میں میری اور میرے محبوب کی بات آ گئی ہے، اب تو جہاں بھی جائے گا مدد بھی رہے گی اور بخششوں کی بارش بھی رہے گی۔ کیا حدیث تھی سنیں؟ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب کی مجلس سجی ہوئی تھی، نور والے نبی بیٹھے ہوں اور بات فرما رہے ہوں اور اصحاب سننے والے ہوں، تو اس سما کا کوئی پیمانہ یا اندازہ ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، جو سراپا نور ہو اور پھر جب بولے تب بھی نور، آنکھ کھلے تب بھی نور، اشارہ ہو تب بھی نور، ایسے نبی نور والے بیٹھے اور پھر گفتگو جاری ہو تو پھر اس نور کی کتنی بارش ہوگی ہم اور آپ نہیں اس کا پیمانہ پا سکتے ہیں۔ نور برس رہا تھا، رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، اس شاک بڑے شوق کے ساتھ غیب تھا، پیغمبر کی غیب والی باتیں سن رہے تھے، پیاری مجلس تھی۔ پیارے مسلمانوں جب شوق کے ساتھ باتیں سنی جاتی ہے تو لطف بڑا آتا ہے، اگر آپ کی زبان میں کہا جائے تو مزہ بہت خوب آئے گا، بڑا لطف بڑا ذائقہ آئے جب محبت کے ساتھ بات سنی جائے۔ اور میرا یہ وجدان اور آپ اور ہم سب کے لیے ضروری ہے جب بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جائے تب اسے اگنور نہ کرنا چاہیے، اسے یہ سمجھ کر کے یہ تو بات سنی سنائی ہے، غلط خیال ہے، گرچہ اس 100 بار سنا ہے، لیکن جب بھی مصطفیٰ کی بات بتائی جائے محبت کا مزاج یہ اسے شوق کے ساتھ سنا جائے، اسے محبت کے ساتھ سنا جائے۔ باتیں چل رہی تھی، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، عرض کی بڑی مشہور بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا، صبح سے میں تلاش کر کے تھک گیا، تلاش کر کے تھک گیا،
آپ کچھ دعا فرما دیجئے، کچھ کرم فرما دیجئے تاکہ میرا کام ہو جائے. میں صبح سے تلاش کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے، ممتا کی ہماری ماں گھر پہ تڑپ رہی ہے، رو رو کر کے بے حال ہو گئی ہے، بچہ نہیں ملا. اور یہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کی محبت باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے. اور آج تو اور بھی بڑی محبت ہو گئی ہے بچے کے لیے. پھر طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے کھلونے، پھر موبائل، طرح طرح کے اس کے لیے انتظامات. یہ بہت بڑھ چڑھ کر کے محبت ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن اس محبت کے ساتھ بچے کو وہ فائدے کی بات، وہ کامیابی کی بات اور وہ زندگی جینے کا ڈھنگ، بچہ جب بولنا سیکھے تب پہلے اسے درود پاک پڑھنا سیکھے. انہیں درود پاک پڑھنا سکھائیں. بیٹا پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پہلا کلمہ درود پاک، نبی پاک کی باتیں، سنتیں، کھانا کھانے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، سلام، السلام علیکم، سلام علیکم، وعلیکم السلام. یہ سلام نہیں ہے، یہ درست سلام کسی کو نہیں آتا ہے. بچوں کو یہ سکھائیں بیٹا سلام اچھے انداز میں کرنے کا ہے، کھانا اس طرح سے کھانے کا ہے. گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو پہلے اسے پانی پلانا ادب کے ساتھ، سیدھے ہاتھ میں برتن دھو کر کے پانی، نیچے ہاتھ رکھ کے گلاس یا کرسی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے طریقے کے ساتھ پانی پلائیں. پھر انہیں کھانا کھلائیں، دسترخوان بچھائیں، تب تک بیٹھے رہے جب تک مہمان کھاتا رہے، تب تک خدمت میں لگا رہے. مہمان کے کہا بچہ تو چھوٹا ہے لیکن ہے بہت ہونہار، بڑا ہوشیار بچہ ہے. یہ زندگی میں ہمیں اور آپ کو اپنانا پڑے گا. ہم خود نہ سکھائیں کوئی دوسرا کون سکھائے گا؟ تو پیارے مسلمانوں یہ کرنا چاہیے. محبت ہی یا رسول اللہ کرم کیجئے، بچہ گم ہو گیا، تلاش کر رہا ہوں. ابھی اس نے بات کر کے پوری کی تھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے اس سے پہلے اسی مجلس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے اس کے بچے کو دیکھا فلاں کے باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فلاں کے باغ کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب یہ بات تو نہیں ہے لیکن بڑی گہرائی رکھتی ہے اس بات کے اندر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ابھی کہا بھی نہیں اور مشکل کا حل اللہ پاک نے فرما دیا. وہ بندہ صبح سے شام تک ہو گئی تھی، تلاش کرتے تھک گیا تھا، بچہ نہیں ملا، لیکن ابھی بات کری تھی. آقا کریم کچھ بولے بھی نہیں. قربان جائیں مصطفیٰ کی مجلس کے اوپر، آپ کی مجلس میں آ کر کے بات کئی مشکل کا حل ہو گیا. جب باتوں پہ عمل ہوگا تو اللہ پاک کتنی مشکلیں ختم فرمائے گا، بے شمار مشکلیں ختم ہوگی. شرط یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سنت پہ عمل ہونا چاہیے. یہ جب لفظ سیرت کا آ گیا تو ایک بات ضروری سمجھتا ہوں بتا دوں. ہو سکتا ہے کہ سیرت لفظ آپ کی سمجھ نہیں آئے ہوگا. یہ جو علماء کرام الحمدللہ ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا فضیلت کا، یہ جانتے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی جانتا ہے. سیرت کہتے ہیں انسان کی زندگی جینے کے ڈھنگ کو. سیرت کہتے ہیں انسان کے زندگی جینے کے ڈھنگ کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ صرف مسلمان کے نہیں، جس نے بھی عمل کیا اللہ پاک اسے کامیابی دلاتا ہے. غیر بھی آج مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ پاک انہیں فائدہ دے رہا ہے. اور ایک بات نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی باتیں، ہزاروں ہیں جو غیر باقاعدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. تو وہ بات بتا رہا تھا، یہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. سیرت اور صورت اس میں بہت بڑا فرق ہے. سیرت اور صورت میں بہت بڑا فرق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سیرت پہچان کراتی ہے اور صورت دھوکہ دیتی ہے. سیرت پہچان کراتی ہے اور صورت دھوکہ دیتی ہے. کبھی صورت دے کر کے، لباس دے کر کے فریفتہ یا دیوانے مت ہو جانے کا. ذرا یہ دیکھنا ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی مجلس کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، ان کا کام دھندے کیسے ہیں، کیا یہ سب سنت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو پھر سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا. صرف صورت دے کر کے دیوانگی کا اختیار مت کرنے کا، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا. اور جب دھوکہ لگے گا تب اس زخم کی بھرپائی کرنا بھی بہت مشکل ہے. اسی لیے سیرت پہچان کراتی ہے، صورت دھوکہ دیتی ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں اور آپ کے لیے ہر موڑ میں، صرف جیتے جی نہیں، مرتے وقت بھی کلمہ پڑھانے کی مدد فرمائے گی.
کلمہ بھی وہی پڑھے گا جس نے سیرت طیبہ پہ عمل کیا ہوگا، اللہ کی جانب سے مدد آئے گی، وہ نور والے نبی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے خوشی کے ساتھ دنیا سے اس کا لانا ہوگا۔ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں اگر خوشی خوشی مسکراتے ہوئے دنیا سے جانا ہو تو پھر سیرت طیبہ پہ عمل کرنا پڑے گا، اور پھر قبر میں بھی وہی سیرت کام آئے گی، حشر میں بھی وہی سیرت کام آئے گی۔ المختصر یوں سمجھیے، جیتے جی دنیا میں بھی، عالم برزخ کی زندگی میں بھی، عالم محشر کی زندگی میں بھی، اور اس رات میں اس بڑے عظیم خطرناک پل پر بھی سیرت مصطفیٰ کام آئے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی زندگی کا نمونہ کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے، جیسے ہی سنا باغ تھا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مڑ کر کے دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ اب غیر مسلم مفکر کہتا ہے کہ وہ بندہ جب دوڑ رہا تھا تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز فرمایا، او بھائی صاحب ذرا دوڑ مت رکو، ادھر تو آ، بات تو سن کے جا۔ کہا کہ کیوں بھائی، ادھر تو آ، بات تو سن، پھر چلا جانے کا، ہم تجھے روکتے نہیں ہیں۔ آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ تم جاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جا کر کے بچے ساتھ میں کھیلتے ہوں گے، اپنے بیٹے کو اپنا نام لے کر کے پکارنے کا، بلکہ یہ نہیں کہنے کا بیٹا تم کہاں چلا گیا تھا، میں تو صبح سے تجھے تلاش کرا، بیٹا کہہ کر کے مت پکارنے کا، نام لے کے پکارنے کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں اس میں حرج بھی تو کیا ہے؟ کریم آقا نے بہت پیارا جواب دیا اور مسکرا کے فرمایا، اے میرے ساتھی، اے میرے غلام، بات تیری درست ہے، لیکن کیا پتا تجھے معلوم نہیں ان بچوں کے ساتھ اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا اور تو نے اگر یہ کہا کہ بیٹے تو کہاں تھا، میں تو تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، تو بیٹا کہہ کر کے بار بار اسے جب اٹھائے گا اپنی گود میں لے گا تو اس یتیم کے دل پہ کتنا زخم ہوگا اس کا اندازہ تو لگا نہیں سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے دل پہ زخم پہنچے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی یتیم کے دل پہ زخم اور چوٹ پہنچے، اس کا دل دکھ ہے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنے کا، نام لے کے پکارنے کا، بیٹے کو لے کے گھر چلے جانے کا، لیکن کسی کی دل آزاری کا سبب مت بننے کا۔ غیر مسلم مفکر کہتا ہے کہ جب وہ نبی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کا دل دکھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، بھلا ان کی زندگی کا کیا انوکھا انداز ہوگا، ان کے کاموں کا کتنا بے مثال کام کاج ہوگا۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ فیسلٹی آج بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اویلیبل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند نمونہ ہے، بہترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ پاک 100 شیطانی حملوں سے حفاظت فرماتا ہے، 100 شیطانی حملوں سے۔ اب سنتوں پہ بھائی دعوت کھانا بھی سنت ہے کہ نہیں؟ دعوت کھانا بھی سنت ہے۔ اب یہاں جو سنتوں کا جو ذکر ہے، جو ہم نے جو غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق روح سے ہے، جن کا تعلق روح سے ہے۔ اس سنت پہ اگر عمل کریں گے تو اللہ پاک 100 شیطانی حملوں سے حفاظت فرمائے گا، روح سے تعلق ہے۔ اب یہ اگر میں اس کا وستار کرنا جاؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ پہلے بھی میں نے شروع میں کہا تھا ظاہری سنتوں پہ ہم نے اور آپ نے عمل الحمدللہ اچھے انداز میں کر لیا، اچھا لباس پہننا، دھلا ہوا لباس پہننا، تیل لگانے کا، عطر لگانے کا، سرما لگانے کا، نیا جوتا پہننے کا، ایک نہیں، دعوتیں قبول کرنے کا، دعوتیں کھانے کا اور شوق سے جانے کا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اور آپ نے الحمدللہ کافی حد تک عمل کر لیا ہے۔ لیکن یہ صرف ثواب ملتا ہے، لیکن روح کے اندر نکھار تو وہی سنتیں پیدا کرتی ہیں جن کا تعلق روح سے ہے۔ نفس کہے کہ مت کام کر اور سنت کہتی ہے کہ یہی کام کر۔ اب سنت یہ ہے کہ ایک سنت یہ کہ دعوت قبول کرنا، یہ سنت ہے۔ دوسری سنت یہ بھی ہے کہ کم کھانا، یہ بھی سنت ہے، کم کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اب یہ دعوت قبول کرنا سنت، کم
ہم کھانا بھی سنت نہیں کیا. اب وہاں تو ہم ڈٹ کر کے کھا لیتے ہیں. اب دعوت کو تو قبول کیا اور دوسری سنت کو چھوڑ دیا جس کا تعلق روح سے ہے, اور اس سنت کے عمل کرنے سے انسان کے مزاج پہ اثر پڑتا ہے, اس کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے, اس کے جسم پہ اثر پڑتا ہے. اب زور کا ٹائم ہونے جا رہا تھا, بندے نے ڈٹ کے کھا لیا, نماز نہیں پڑھی, سو گیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ سنت تو عمل کری لیکن فرض بھی چھوٹ گیا. تو ان سنتوں پہ عمل کریں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی سنت, جس سے روح بیدار ہو جائے, روح تڑپ جائے, اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بہت پیاری حدیث ہے. گرچہ نفس قبول نہیں کرے گا لیکن ہے بہت پیاری, ہر حدیث پیاری ہے, لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ روح بیدار ہو جائے ایسی بات بتانے کی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے کوئی نیا کام شروع ہوا نا, سب سے پہلے نیا کام, جسے کہتے ہیں بدعت. بدعت لفظ ہے کہ مشہور ہو گیا کہ بدعتی لوگ کہتے ہیں, وہ لفظ نہیں بولے گا, نیا کام. جو سب سے پہلے نیا کام جو شروع ہوا وہ زیادہ کھانے والا لوگوں نے شروع کیا. اصحاب کرام الحمدللہ اکثر و بیشتر سب صحابہ ہمیشہ بہت کھانے سے تو بچتے تھے, گنجائش ہوتی تھی پھر بھی نہیں کھاتے تھے, دوسروں کو کھلا دیتے تھے. انہیں پتا تھا کہ زیادہ کھانے سے پھر عبادت اور کام نہیں ہوگا, لذت نہیں آئے گی نیکی کی اگر لذت پانے کی اور عبادت کا اگر نور حاصل کرنا ہے تو خوراک کو لمیٹڈ کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکی کا اثر روح میں ہوگا. ہر ان لمیٹڈ چیز نقصان پہنچاتی ہے. تو سب سے پہلے جو بدعت کا کام جو ہوا وہ زیادہ کھانے کا, اور پھر یوں بڑھتا گیا, اب تو اور بڑھ گیا ہے, پیٹ ہو گئے ہیں کوٹھوں کی طرح. اللہ خیر فرمائے. اور پھر کہتے ہیں ہم سنتیں سکھانے چلے ہیں, ہم دین کی تبلیغ سکھانے چلے ہیں. اور پہلے تو سنت پہ عمل کر لے, تیرا پیٹ تو بہت بڑا ہو گیا, بستر بھی اٹھا لیا, سب کچھ اٹھا لیے, سکھانے چلے تبلیغ, خود نے تو اس سنت پہ عمل ہی نہیں کیا کہ بھوکا رہنا بھی سنت ہے, اور پیٹ بہت بڑے ہو گئے. پھر مسجدوں میں ڈکارے لیتے. اللہ رحم فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بناوٹی سنتوں سے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سچا پکا مسلمان بن کے زندگی جینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. کھڑے جائیے صحیح. سبحان اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, جگمگا اٹھا زمانہ, پورے گاتی تھی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جاگنے کے وقت آنا, کلمہ طیب پڑھانا, چہرہ انوار دکھانا, چہرہ انوار دکھانا, ساتھ ایماں پر اٹھانا, یا نبی سلام